اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيَّدَهُمْ اے الانبیاء بالمعجزات الناقضات للعادات، جمع معجزة وهي امر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله۔ ما قبل میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کے ارسال میں حکمت ہے۔ کیا کیا حکمتیں تھیں؟ ما قبل کے سبق میں آپ نے پڑھا، انبیاء اور رسول کو بھیجا، وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ، بھیجنے کے بعد معجزات سے ان کی تائید بھی اللہ نے فرمائی۔ اب اس عبارت میں المعجزات کا ذکر آیا، ساتھ ہی ساتھ آگے صاحب متن نے فرمایا الناقضات للعادات، جو معجزات خلاف عادات ہوتے ہیں۔ تو معجزہ کی تعریف صاحب شرح فرمائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ معجزہ سے رسولوں کی تائید اللہ نے کیوں فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ایک تو آپ کو معجزہ کی تعریف سمجھنا ہے، دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ معجزہ کے لیے شرائط کیا کیا ہیں۔ ہمارے علماء نے 7 شرائط ذکر کیے ہیں معجزہ کے، تو وہ شرائط آپ کو سننا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھنا ہے کہ معجزہ کے اظہار سے مدعی نبوت کی صداقت کا یقین ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ نبی کی نبوت کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ نبی ہے، اور یہ جو یقین حاصل ہوتا ہے یہ بطریق جریہ عادت ہوتا ہے، یہ عقلاً نہیں ہوتا ہے، عقلاً نہیں ہوتا ہے بلکہ بطریق جریہ عادت ہوتا ہے۔ عادت جاری ہے کہ جب آدمی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے تو عادت جاری ہے کہ یقین ہو جاتا ہے، اگرچہ وہاں پر احتمال عقلی اس کے خلاف کا بھی رہتا ہے، لیکن جہاں پر عادتاً علم اور یقین حاصل ہوتا ہے وہاں پر احتمال عقلی جو اس کے خلاف کا احتمال رہتا ہے وہ اس علم میں مخل اور مضر نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھائی؟ یہ 3 باتیں آپ کو سمجھنا ہے۔ فرماتے وَأَيَّدَهُمْ اے الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی تائید اللہ نے فرمائی بالمعجزات الناقضات للعادات، ایسے معجزات کی بنا پر، ایسے معجزات کے ذریعے جو کہ عادت کے خلاف ہوتے ہیں، جو ناقض للعادات ہوتے ہیں۔ تو الناقضات للعادات یہ معجزات کی تفسیر ہے محض، ورنہ تو جو بھی معجزہ ہوگا وہ خلاف عادت تو ہوگا ہی، ہے نا۔ فرماتے ہیں المعجزات، صاحب کتاب نے کہا جمع معجزت، یہ معجزہ کی جمع ہے۔ معجزہ یہ اعجزہ یعجز و اعجاز سے ہے، عاجز کر دینے کے معنی، معجزہ عاجز کر دینے والا ہے نا۔ معنی اصطلاحی سے معنی لغوی کی مناسبت کیا ہے وہ بھی آپ پر ظاہر ہو جائے گی۔ کسے کہتے ہیں معجزہ اصطلاح میں؟ لغوی معنی تو سمجھ لیا، اصطلاح میں کہتے ہیں وہی امر یظہر بخلاف العادہ، معجزہ ایسے امر کو کہتے ہیں جو ظاہر کیا جائے بخلاف عادت، برخلاف عادت کے خلاف جو ظاہر کیا جائے۔ اب ظاہر کیا جائے گا تو کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ اللہ کی جانب سے جس کو ظاہر کیا جائے خلاف عادت کے طریقے پر، علی کس کے اوپر ظاہر کیا جائے؟ علی ید مدعی النبوہ،
مدعی نبوت کے دست پر، ہاتھ پر ظاہر کیا جائے اللہ کی جانب سے. کب؟ عند تحدی المنکرین، منکرین کو چیلنج کرنے کے وقت، منکرین کو چیلنج کرنے کے وقت. علی وجہ، اس طور پر، اس طرز پر ظاہر کیا جائے، یعجز المنکرین، کہ وہ منکرین کو عاجز کر دے، عن الاتیان بمثلی، اس کے مثل کے لانے سے عاجز کر دے. یہ ہے معجزہ کی تعریف. کیا ہے یہ؟ معجزہ کی تعریف. تو معجزہ کے لیے ہمارے علماء نے 7 شرطیں ذکر کی ہیں. کیا؟ 7 شرطیں ذکر کی ہیں معجزہ کے لیے. 7 شرطیں کیا ہیں؟ شارح نے جو تعریف کی معجزہ کی، وہ تعریف اس طریقے پر کی ہے کہ ان شرائط کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. سمجھے نہیں؟ کیا ہے 7 شرطیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ وہی امر یظہر، ایسا امر ہے جس کو ظاہر کیا جائے. کس کی طرف سے ظاہر کیا جائے گا؟ اللہ کی طرف سے. اس کا مطلب معجزہ اللہ کا فعل ہے. معجزہ کیا ہے؟ اللہ کا فعل ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ خلاف عادت ہو. کیا ہو؟ جس کو صاحب شرح نے فرمایا بخلاف العادہ، خلاف عادت ہو، یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا معارضہ، معجزہ کا معارضہ دشوار ہو، متعذر ہو، ہے جس کی طرف مصنف شارح نے اشارہ کیا تھا یعجز المنکرین عن الاتیان بمثلہ سے. ٹھیک ہے نا؟ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تحدی سے مقرون ہو، چیلنج سے مقرون ہو. چیلنج کر دیا. اب چیلنج کے وقت جیسے قرآن نے فرمایا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہے نا؟ چیلنج کر دیا بلغائے عرب کو کہ اس کے جیسے لے کر کے آ جاؤ، ایک اس جیسی صورت نہیں، ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ. نہیں لا سکے نا؟ بات سمجھائی؟ اچھا، یا یہ کہ چیلنج کون کرے؟ چیلنج منکرین کر دیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ایسا یہ کر کے دکھا دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے چیلنج کیا اگر واقعی اللہ کے نبی ہو تو ذرا یہ بتا دو. کسی نے کہا کہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے، تو فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ بتائے کہ جو مٹھی میں ہے؟ تو کہا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ جو مٹھی میں وہی بتا دے. تو مٹھی میں جو کنکریاں تھیں انہی نے کلمہ پڑھ دیا. سمجھے نہیں؟ تو اس طریقے سے چیلنج اگر وہ کرے تو نبی پر ضروری ہے کہ فوراً معجزہ ظاہر کرے، اور اللہ رب العزت دستے نبی پر معجزہ ظاہر فرمائے فوراً. ہے ہاں. تو یہ بھی کیا شرط تھی کہ تحدی سے مقرون ہو، چیلنج سے مقرون ہو. 5ویں شرط کیا تھی؟ کہ دعویٰ کے موافق ہو. دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، ہے نا، میری نبوت پر یہ دلیل ہے، معجزہ ظاہر کر دیا کہ کنکریوں نے ہی دعویٰ کیا، دعوی نبوت پر مطلب صداقت کا اظہار کر دیا، کنکریوں نے ہی کلمہ پڑھ دیا. اب اگر کوئی ایسا ہے کہ میں ایسا ہوں دعوی نبوت کر رہا ہے اور معجزہ جو ظاہر کر رہا ہے وہ اس کے خلاف ہے نا. مثلا بچے نے گواہی دے دی کہ یہ جھوٹا ہے، دعویٰ کر رہا ہے معجزے کا اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور معجزہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر میں نبی ہوں تو یہ بچہ بول دے گا، میری گواہی دے گا. جیسے ایک مدعی نبوت نے یہ دعویٰ کیا تھا اور معجزہ اس نے ظاہر یہ کیا کہ یہ بچہ میری نبوت کی گواہی دے گا. بچہ جب بولا تو یہ بولا کہ یہ جھوٹا ہے. سمجھے نہیں؟ تو اسے معجزہ نہیں کہیں گے، معجزہ اسی کو کہیں گے جو دعوے کے موافق ہو. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے وہ اس کے لیے مکذب نہ ہو، جیسے کہ یہاں پر مکذب ہو گیا تھا، اور دعویٰ کے موافق ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا، اظہار معجزہ فرمایا تو کنکریوں نے ہی آپ کے دعوے کے موافق شہادت کا اظہار کیا تھا. بات سمجھ آئی؟ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ معجزہ دعوے پر مقدم نہ ہو،
پہلے ہی دعویٰ ابھی کیا نہیں ہے، معجزہ پہلے ہی آ گیا، بلکہ شرط یہ ہے کہ دعوے کے بعد ہو یا دعوے سے مقرون ہو، بعد بھی ہو تو فوراً بعد ہو، بات سمجھے؟ تو یہ چند شرطیں ہیں معجزہ کے لیے، جس کو صاحب شرح نے جب ذکر کیا، تعریف کی معجزہ کی، تو اس طرز پر کی کہ ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بہرحال وذالک لأنہ لولا التأیید، اب یہاں سے معجزہ کے اظہار کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ معجزہ کو اللہ جب ظاہر فرمائے گا یہ مدعی نبوت کے دست پر، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس معجزہ کے اظہار سے یقین ہو جائے گا مدعی نبوت کی نبوت کا۔ کیوں؟ عادتاً یہ علم ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے اور ایک ہے اس کا قاصد، اس نے کسی قاصد کو کسی قوم کی طرف بھیجا، اور اس نے جا کر، اور بادشاہ بھی ساتھ میں تھا، قاصد کو یہ بتانا تھا کہ ہاں میں واقعی اسی بادشاہ کا قاصد ہوں۔ قوم کے سامنے اس نے پیغام سنایا اور کہا کہ میں فلاں اس بادشاہ کا قاصد ہوں، تاکہ قوم یقین کر لے کہ ہاں بادشاہ کا قاصد ہے۔ اور اس نے اپنی تائید میں یہ کہا بادشاہ سے، اے بادشاہ اگر میں واقعی تیرا قاصد ہوں تو ذرا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے، کیا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کے ایک بار بیٹھ جائیے، پھر کھڑے ہو جائیے، پھر بیٹھ جائیے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کر دیا اتفاق سے کہ کھڑا ہوا بیٹھ گیا، کھڑا ہوا بیٹھ گیا۔ لوگوں کو یقین ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا کہ ہاں واقعی اسی بادشاہ کا یہ قاصد ہے؟ یقین ہو جائے گا نا۔ ایسے ہی اللہ نے رسولوں کو بھیجا، لوگوں نے مطالبہ معجزہ کیا کہ اگر واقعی نبی ہو تو ایسا کر دو، اللہ نے اظہار معجزہ فرما دیا۔ اب یہ اظہار ان کے مطالبے کے موافق اظہار معجزہ فرمایا اللہ نے، تو اب اس کے نبی ہونے کا یقین ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ عادت جاری ہے کہ جب ہمارے مطالبے کے موافق کوئی دلیل آ جائے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے، عادت جاری ہے۔ اگرچہ احتمال تو عقلاً دیکھو عادتاً یقین ہو جائے گا، لیکن احتمال عقلاً رہے گا کس بات کا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ظاہر نہ کیا ہو، کسی شیطان نے ظاہر کر دیا ہو، فرشتے نے ظاہر کر دیا ہو، احتمال عقلی رہے گا نا۔ یہ بھی تو احتمال رہے گا کہ یہ تصدیق کے لیے دعویٰ، یہ یہاں پر اظہار معجزہ نہ ہو سکتا ہے اس کی تکذیب کے لیے ہو۔ احتمال تو عقلاً احتمال تو رہیں گے، لیکن عادتاً یقین ہو جائے گا۔ اور جو جہاں پر یقین عادتاً ہو وہاں پر احتمال عقلی مضر نہیں ہوتا ہے علم میں، سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں وذالک، وہ اس طور سے لأنہ لولا التأیید بالمعجزہ، کہ اگر معجزہ سے تائید نہ ہو نبی کی، لما وجب قبول قولہ، تو نبی کے قول کو قبول کرنا واجب نہیں ہوگا۔ ولما بان الصادق فی دعوی الرسالۃ عن الکاذب، اور دعوی رسالت میں صادق جو ہے وہ الگ نہیں ہو پائے گا کاذب سے، کاذب سے الگ نہیں ہو پائے گا۔ تو کاذب سے الگ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ معجزہ کا اظہار۔ وعند ظہور المعجزہ، اور معجزہ کے ظاہر ہونے کے وقت یحصل الجزم بالصدق، ہی مدعی نبوت کی صداقت کا جزم حاصل ہو جائے گا، یقین حاصل ہو جائے گا، بطریق جری العادہ، عادت کے جاری ہونے کے طریقے پہ، عقلاً نہیں، ہاں محض عقلاً نہیں، عقلاً بھی ہو جاتا ہے لیکن محض عقلاً نہیں بلکہ بطریق جری عادت۔ بأن اللہ تعالیٰ یخلق العلم بالصدق عقیب ظہور المعجزہ، معجزہ کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ رب العزت صداقت کا علم پیدا فرما دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ خَلْقِ الْعِلْمِ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ عدم خلق علم بھی فی نفسه ممکن ہے، کیا ہے؟ فی نفسه ممکن ہے۔ فرماتے ہیں وَذَلِكَ، وہ اس طور سے کما ادعا، اب دیکھو بطریق جریہ عادت معجزہ کے بعد یقین ہو جاتا ہے نا، وہ اس کی تمثیل پیش کر رہے ہیں۔ وَذَلِكَ، وہ اس طور سے کما ادعا احد بمحضر من جماعت، کہ کسی شخص نے دعویٰ کیا ایک جماعت کی موجودگی میں، کیا انہو رسول هذا الملک، کہ وہ اس بادشاہ کا رسول ہے، قاصد ہے ان کی طرف، قاصد بن کر آیا ان کی طرف۔ ثم قال للملک، پھر اس شخص نے، اسی قاصد نے بادشاہ سے کہا، ان کنت صادقا، اگر میں اپنی اس بات میں سچا ہوں، فخالف عادتک، تو آپ ذرا اپنی عادت کے خلاف ایک کام کر دیجئے تاکہ لوگوں پر یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ اسی کا قاصد ہے۔ تو اپنی عادت کے خلاف کر دیجئے، اور وقم من مکانک ثلاث مرات، اور اپنی جگہ پر 3 مرتبہ اٹھا بیٹھی کر دیجئے۔ خلاف عادت ہے نا یہ تو کام۔
ففعل، تو اس بادشاہ نے ایسے ہی کر دیا، یحصل للجماعت، تو اس کے کرنے سے جماعت کو حاصل ہو جائے گا علم ضروری عادی بصدقی، اس قاصد کی صداقت اور قاصد کی اس کی بات میں صداقت کا یقین ہو جائے گا، اور ایسا یقین ہوگا، علم ایسا حاصل ہوگا جماعت کو ضروری عادی جو بدیہی ہوگا اور عادت کے طور پر ہوگا، اور جو بطور عادت حاصل ہو علم اس میں احتمال عقلی مضر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتے وَإِنْ كَانَ الْكِذْبُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ عقلاً فی نفسه کذب بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو، جھوٹ کو بیان کرنے کے لیے وہ اٹھا بیٹھی کر لی ہو، لیکن یہ عقلاً محض احتمال ہے۔ عادت یہی جاری ہے کہ کوئی خلاف عادت کر رہا ہے تو وہ جس کے لیے کر رہا ہے، جس کی تصدیق کر رہا ہے خلاف عادت کام کر کے، وہ سچا ہوگا۔ عقل عادت یہ جاری ہے۔ فرماتے وَإِنْ كَانَ الْكِذْبُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ کذب فی نفسی ممکن ہے، فَإِنَّ الْإِمْكَانَ ذاتی، کیونکہ امکان ذاتی بے معنی تجویز عقلی، بے معنی اس معنی کر کے عقل اس کو جائز قرار دے، لا ينافی حصول العلم القطعی، علم قطعی کے حصول کے یہ منافی نہیں ہے، یعنی احتمال عقلی علم قطعی کے حصول کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ کا علم نا، جیسے مثال دے کے دے رہے ہیں، مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں جیسے کہ ہمارا یہ جاننا کہ ان جبل احد لم ينقلب ذهبا مع امکانہ فی نفسہ، ہمیں آج بھی یقین ہے کہ جبل احد پتھر کا تھا، ہم نے جب دیکھا تھا پتھر کا تھا، آج بھی پتھر کا ہی ہوگا ہے، لیکن عقلاً امکان یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس بیچ میں وہ سونے سے بدل گیا ہو، سونے کا بن گیا ہو، عقلاً امکان ہے کہ سونے کا ہو گیا ہو، لیکن عادتاً یقین کس کا ہے کہ پتھر کا تھا، پتھر کا ہی ہوگا، ہے نا۔ لیکن کیا یہ سونے سے بدلنے کا جو احتمال ہے، احتمال عقلی، کیا یہ اس یقین میں مضر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فَهَكَذَا هَٰؤُنَا، تو ایسی یہاں پر یحصل العلم بصدقہ، اس قاصد کے صداقت کا یقین ہو جائے گا بموجب العادہ، عادت کے طریقے پر، تقاضے عادت کی بنا پر، لأنها أحد طرق العلم، کیونکہ عادت بھی علم کے طریقوں میں سے ایک، علم تقاضے عادت بھی علم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، جیسے کہ حس ایک طریقہ ہے، حس کے ذریعے سے یقین حاصل ہوتا ہے، ویسے ہی بتقاضۂ عادت بھی یقین حاصل ہوتا ہے۔ ولا یقدح فی ذالک، اور اس کے یقینی ہونے میں قد اور مضر نہیں ہوگا، امکان و کون المعجزۃ من غیر اللہ، اس بات کا امکان کہ معجزہ ہو سکتا ہے اللہ کے غیر کی طرف سے ہو، یہ فرشتہ یا شیطان کی جانب سے ہو، تو محض احتمال عقلی ہے نا، احتمال عقلی کہ علم عادی کے لیے مضر نہیں ہوتا ہے۔ وَقَوْنُهَا، اور یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ لال غرض تصدیق، یہ تصدیق کی غرض سے نہ ہو بلکہ تکذیب کی غرض سے ہو، اور کونہا تل تصدیق الکاذب، یا اس غرض سے ہو، یا یہ بھی احتمال بھی نقصان نہیں دے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کاذب کی تصدیق کے لیے ہو، ہے نا، الی غیر ذالک من الاحتمالات، اس کے علاوہ بہت سارے احتمالات عقلیہ نکل سکتے ہیں۔ کما لا یقدح فی العلم ضروری الحسی، جیسے کہ علمی ضروری حسی کے اندر مضر نہیں ہوتا ہے۔ کون سا علم ضروری حسی؟ کس چیز کا علم ضروری حسی؟ بحرارت النار، آگ کی حرارت کا۔ بھئی آگ ہم احساس کر کے یقین کرتے ہیں کہ ہاں آگ کے اندر حرارت ہوتی ہے، تو آگ کی حرارت کا ہمیں یقین ہوتا ہے، اور یہ کون سا یقین ہوتا ہے، کون سا علم ہوتا ہے؟ علم ضروری حسی ہوتا ہے، یہ ہے نا۔ اب اس میں یہ بھی تو احتمال عقلی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہو، حرارت نہ رہی ہو، عدم حرارت کا بھی احتمال رہتا ہے، نہیں رہتا ہے؟ لیکن کیا عدم حرارت کا جو احتمال ہے ہمارے یقین بالحرارت کا حرارت کے لیے مضر ہوگا؟ نہیں، احتمال ہے عقلاً کہ آگ ہو اور حرارت نہ ہو، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو آگ ہے لیکن حرارت نہیں ہے، تو احتمال عقلی تو ہے عدم حرارت کا، لیکن عدم حرارت کا احتمال عقلی جو ہے وہ اس یقین کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، منافی نہیں ہو سکتا ہے، جو یقین ہمیں حس اور احساس کر کے معلوم ہوا ہے، یقین جو حاصل ہوا ہے، سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں لا یقدح، یہ کما لا یقدح، جیسے کہ احتمال عقلی مضر نہیں ہوتا ہے، فی العلم، اس علم میں جو کہ بدیہی ہوتا ہے، حسی ہوتا ہے، کون سا؟ بحرارت النار، آگ کی حرارت کا جو علم بدیہی ضروری ہوتا ہے، حسی ہوتا ہے، اس میں مضر نہیں ہوتا کیا؟ امکان و عدم الحرارت للنار، آگ کے لیے عدم حرارت کا امکان مضر نہیں ہوتا، بے معنی اس معنی کر انہ لو قدر عدمها، کہ اگر عدم حرارت فرض کر لیا جائے
لم یلزم منہ محال، تو محال لازم نہیں آتا ہے یا محال لازم آتا ہے، بلکہ ممکن ہے یار، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹھنڈی کر دی گئی تھی، عدم حرارت ہے، تو محال کیا لازم آئے گا؟ محال کچھ لازم نہیں آئے گا عدم حرارت فرض کر لینے سے. بات سمجھائی؟ یہاں تک صاحب کتاب نے معجزہ کی تفصیل کی. اب آگے صاحب کتاب اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا ہے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک لمبے زمانے تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ منقطع رہا، اور سب سے آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہے نا، جائز ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے. آپ آخر الانبیاء بن کر تشریف لائے. تو حضرت صاحب کتاب جو ہے وہ کچھ ایسی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ جس سے اس بات پر دلیل ہو کہ انبیاء کا ارسال واقع ہوا ہے. فرماتے ہیں اول الانبیاء آدم علیہ السلام، انبیاء میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ثبوت، تو حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت تو کتاب سے ہے یار. ان کی نبوت کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت قرآن میں ہے نا. فرماتے ہیں اما نبوت و آدم علیہ السلام، رہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، فبل کتاب، تو اس کا ثبوت کتاب سے ہے، جو دال ہے اس بات پر انہ قد امر و نہی، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا، نہیں کی گئی تھی، ہے نا. اور امر و نہیں اللہ کی جانب سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی ہے نا. ارے قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم اتر جاؤ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ. یہی تو امر و نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ، امر و نہیں بغیر وحی کے تو ہوگی نہیں، وحی کے ذریعے سے ہوگی، اور وحی نبی کے ہی پاس آئے گی. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں کوئی دوسرا نبی ہی نہیں تھا، یہ بھی متعین ہے. تو وحی کس کی طرف کی گئی ہوگی؟ حضرت آدم کی طرف. اور وحی جس کی طرف ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، وحی نبی ہی کے پاس آتی ہے. تو اب ایسی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کتاب سے ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ فرماتے ہیں اعلیٰ انہ، کتاب دال ہے اس بات پر کہ انہ امر و نہی، کہ ان کو حکم بھی دیا گیا ہے، ان کو نہیں بھی کی گئی ہے. مع القطع، حالانکہ اس بات کا یقین ہے بانہ لم یکن فی زمنہ نبی آخر، کہ حضرت آدم کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی نہیں تھا. فہو بالوحی، تو یہ امر و نہی وحی کے ذریعے سے ہوں گے، لا غیر، کسی اور کے طریقے سے نہیں ہوئے ہوں گے. وقد السنہ، ایسی ان کا اس بات سنت سے بھی ہے اس کی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اس بات، ایسی اجماع بھی ہے اسی بات پر کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. فَإِنْكَارُ نُبُوَّتِهِ، تو آپ کی نبوت کا انکار کرنا، عَلَى مَا نُقِلَ عَنِ الْبَعْضِ، جیسے کہ بعض لوگوں سے منقول ہے، يَكُونُ كُفْرًا، کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. اما نبوت محمد علیہ السلام، رہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، تو فرماتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت فَلِأَنَّهُ ادعى النبوة، حضرت آدم علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. ہمارے نبی کی نبوت کا ثبوت اس طور سے ہوگا کہ ہمارے نبی نے دعوی نبوت کیا تھا، منکرین نے چیلنج کیے، منکرین کو پھر آپ نے چیلنج کیا، ہے نا، قرآن کے ذریعے سے، دیگر دوسرے طریقے سے. وہ صاحب کتاب یہاں پر بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اما اظہار المعجزہ، فرماتے فلانہ ادعى النبوہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، واظہر المعجزہ، اور معجزہ کا اظہار فرمایا. اما دعوی نبوہ، رہا دعوی نبوت، تو دعوی نبوت فقط علم بالتواتر، تواتر سے معلوم ہے کہ سرکار نے دعوی نبوت کیا تھا. کیا؟ تواتر سے معلوم ہے کہ سرکار نے دعوی نبوت کیا تھا، اور ایسے تواتر سے معلوم ہے کہ وہ مشاہدے کے درجے میں پہنچ گیا ہے. کس کے درجے میں؟ مشاہدے کے درجے میں بالکل پہنچ گیا. تو تواتر سے معلوم ہے، اور تو تواتر سے معلوم ہے دعوی نبوت کیا. اب یہ کہ اظہار نبوت کیا، وہ اظہار معجزہ بھی آپ نے کیا، تو یہ بھی تواتر سے معلوم ہے. بلکہ قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان نے تو یہی کہا ہے کہ یہ بھی تواتر سے، سرکار کے معجزات کا اظہار بھی تواتر سے معلوم ہے. اگرچہ علامہ سعد الدین تفتازانی یہ کہہ رہے ہیں کہ معنن تو تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں معجزات، اگرچہ ان کی تفاصیل آحاد ہیں. اور قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان نے اس جگہ فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تفاصیل آحاد کے درجے میں ہیں،
اس کا قول قلت مطالعہ پر دال ہے. کیا کہا ہے انہوں نے؟ قلت مطالعہ پر دال ہے. سمجھے نہیں؟ اس لیے قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان نے شفا میں یہی فرمایا ہے کہ آپ کے معجزات حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں اما اظہار المعجزہ رہا معجزہ کا اظہار، تو سرکار نے معجزہ دو طرح سے ظاہر فرمائے ہیں. کس طرح سے؟ دو طرح سے. فل وجہین، تو دو طرز پر ہے اظہار معجزہ، دو وجہوں سے. فرماتے ہیں احدہما، پہلی وجہ یہ ہے کہ انہو اظہر کلام اللہ تعالی وتحدی بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کا اظہار کیا اور اس کے ذریعے سے بلغائے عرب کو چیلنج کیا نہیں کیا چیلنج؟ کیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. کتنا بڑا چیلنج ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کوئی لے کر نہیں آ سکا تھا یا لے کر آ گیا تھا کوئی. اب کوئی یہ اعتراض کرنے لگے ہو سکتا ہے لے کر آ گیا ہو لیکن اسے چھپا دیا گیا ہو، اس لیے تاریخ میں نہ لکھا گیا ہو. ارے یار، تو وہاں تو کفار تو بہت زیادہ تھے نا، مشرکین ہی مشرکین تھے، ناریوں کا دور تھا. سمجھے نہیں؟ تو دبا کیسے دیتے ان کی بات؟ مسلمان تو تعداد میں بہت کم تھے، ہے نا، یہ کیسے ان کی بات کو دبا دیتے؟ اس لیے یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مثل لے کر آ گئے ہوں لیکن وہ مطلب پھیل نہ پایا ہو، یہ کہنا تو بیکار ہے، کیونکہ اسباب تو انہی کے ہی پاس تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں اب ایک وجہ تو یہ کہ انہو اظہر کلام اللہ، کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کو ظاہر فرمایا، وتحدی بہ البلغاء، اور بلغائے عرب کو اس کے ذریعے سے چیلنج کر دیا، مع کمال بلاغتی ہوں، ان کے کمال بلاغت کے باوجود، وہ دور بلاغت تھا. فعجزوا عن معارضتی، کلام اللہ کو ظاہر کیا، اس کے اس کا معارضہ اور اس کا مقابلہ کرنے سے وہ بلغائے عرب عاجز آ گئے. کتنے عاجز؟ بے اکثر صورت من، قرآن پاک کی صورتیں تو بہت بڑی، چھوٹی سے چھوٹی صورت سے بھی چھوٹی نہیں لا سکے، وہ اس کے لانے سے عاجز ہو گئے. ما تحالکم علی ذالک، حالانکہ وہ اس بات پر حریص بھی بہت تھے کہ چلو اس کا مقابلہ ہی کر لیں، اس کی جیسے بنا کے لے آئے. کچھ لوگ بنا کے بھی لے آئے، الم تری کیف باصحاب الفیل، تو کوئی لے کر آیا الفیل و ملفیل، خرطومہ طویل ذنبہ قصیر، ایسے لے کر آیا. تو انہی کے بلغاء نے کہا ارے یار یہ اس جیسا نہیں ہو سکتا ہے. سمجھے نہیں؟ یہ اس جیسا نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح سے بنا کے لے آئے تھے کچھ لوگ. اس کا مطلب حریص تو تھے، اس بات کے خواہش مند تھے کہ یار اس جیسا بنا لے، لیکن بنا نہیں پائے. ان کی تکذیب خود انہی کے بلغاء نے کی تھی. فرماتے ہیں کہ ما تحالکہم علی ذالک، حالانکہ وہ لوگ اس بات پر حریص تھے، حتی خاطروا بمہجتہم، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا. کیا جانوں کو خطرے میں کیسے ڈال دیا؟ کہ جب اس جیسا نہیں لے کر آ پائے تو عنادن پھر بھی انکار کرتے رہے. جب عنادن انکار کرتے رہے تو پھر مسلمان ان کے خلاف اپنی تلواریں نکال کر لے آئے کہ اب نہیں مانو گے. جب نہیں مان رہے ہو تو پھر اب تلواروں سے پھر مانو گے. تو دیکھو تلواروں کے نیچے بھی آ گئے، جانوں کو خطرے میں ڈال لیں. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں وَأَعْرَضُوا عَنِ الْمُعَارَضَةِ بِالْحُرُوفِ، اور ان لوگوں نے معارضہ بالحروف سے اعراض کیا. جب وہ نہیں لا سکے اس جیسا کلام تو کہاں کس کی طرف اعراض کیا؟ إِلَى الْمُقَارَعَةِ بِالسُّيُوفِ، مقارعہ بالسیوف کی طرف، تلواروں سے اب لڑنے پہ آمادہ ہو گئے. وَلَمْ يُنْقَلْ، اب یہ اسی کا جواب ہے. کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے لائے ہوں اور چھپا دیا گیا ہو. فرماتے ہیں وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی سے یہ بات منقول نہیں ہے کیا کہ کوئی لے کر آیا ہو اور چھپا دیا گیا ہو. کیا؟ مع توفر الدواعی، حالانکہ وہاں پر بھی اسباب بہت زیادہ تھے. کیا؟ الاتیان بشیء مما یدانی، کسی سے منقول نہیں ہے کہ قرآن جیسا یا اس کا قریب کچھ بھی وہ لے کر آئے ہوں، کچھ بھی کسی سے منقول نہیں ہے، حالانکہ اسباب انہی کے پاس تھے. فدل ذالک، تو اس تمام نے قطعی طور پر اس بات پر دلالت کی کیا؟ انہ من عند اللہ، کہ یہ کلام الہی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کلام اللہ جو نبی نے پیش کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے.
وعلم به صدق دعوی نبی، اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی صداقت بھی معلوم ہو گئی۔ علما عادیہ، کیسا علم حاصل ہوا اس کا؟ علم عادی، یقین عادی حاصل ہوا۔ لا يقدح فیہ شیء من الاحتمالات العقلیہ، کہ اس کے اندر احتمالات عقلیہ بالکل مضر مخل نہیں ہوں گے۔ علامہ ہوا شان سائر العلوم العادیہ، جیسے کہ تمام علوم عادیہ کی یہی شان ہوتی ہے کہ ان کے قطعیت اور یقینیت میں احتمالات عقلیہ مضر نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو صاحب شرع عقائد یہ کہہ رہے ہیں کہ علم عادی حاصل ہو تو یقین حاصل ہو جاتا ہے، اس کی قطعیت میں کیا مضر نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بھی احتمال عقلی۔ ایک جگہ پر جب اس کی گفتگو آئی ہے، کس کی؟ کہ جو اللہ رب العزت کا فرمانا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو وہاں پر صاحب شرع عقائد ہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ملازمہ عادیہ ہے۔ کیا ہے؟ ملازمہ عادیہ ہے۔ جب ملازمہ عادیہ ہے اسی لیے حجت اقناعیہ مانا انہوں نے، ہے نا۔ جبکہ امام غزالی اور امام ابن حمام اور بہت سارے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ حجت قطعیہ ہے اگرچہ ملازمہ عادیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ عادت بھی مفید یقین ہوتی ہے، اور وہاں پر انہوں نے نہیں مانا تھا۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ علوم عادیہ کی یہی شان ہے کہ احتمالات عقلیہ مضر نہیں ہوتے، یقین کا ہی فائدہ دیتے ہیں، یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وثانی ہما، دوسری وجہ یہ ہے کہ انہ نقل عنہ من الامور الخارقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امور خارقہ للعادہ یعنی خلاف عادت بہت سارے امور منقول ہیں۔ ما بلغ القدر المشترک منہ، کہ جس کے قدر مشترک پہنچ گیا ہے، یعنی ظہور معجزہ جو قدر مشترک ہے، ظہور معجزہ، سارے معجزات سے ظہور معجزہ تو سمجھ میں ہی آتا ہے نا، اس کا قدر مشترک جو ظہور معجزہ ہے وہ پہنچ گیا ہے کہاں تک؟ حد تواتر، تواتر کی حد تک۔ وَإِنْ كَانَتْ تَفَاصِيلُهَا آحاد، اگرچہ ان کی تفاصیل آحاد ہیں، جیسے کہ شجاعت علی اور جوت حاتم، ہے نا، تو یہ ان کا قدر یہ حد تواتر کو پہنچ گئے، اگرچہ ان کی کیا ہے؟ آحاد کیا ہے؟ ان کی تفصیلیں کیا ہیں؟ آحاد ہیں۔ اسی طریقے سے سرکار کے معجزات بھی حد تواتر کو پہنچ گئے اگرچہ تفاصیل، قدر مشترک حد تواتر کو پہنچ گیا اگرچہ تفاصیل آحاد ہے۔ لیکن میں نے بتایا قاضی عیاض علیہ رحمۃ و رضوان نے کیا فرمایا؟ یہ ان کی قلت مطالعہ پر دال ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حد تفاصیل بھی آحاد نہیں ہیں بلکہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ فرماتے وہی مذکورۃ فی کتب السیر، سرکار کے معجزات کتب سیر میں مذکور ہیں۔ وقد یستدل ارباب البصائر علی نبوتی بوجہین، اہل بصیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دو اور طریقوں سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ کیا ہیں وہ دو طریقے؟ اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کریں گے۔